السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج جنرل حمید گل صاحب کا ایک میں نے چھوٹا سا کلپ سنا ہے، اس سے آپ لوگ کیا سمجھے ہیں کمنٹس میں لکھیے گا، اور جو میں سمجھا ہوں اس کے اوپر انشاءاللہ میں بعد میں تبصرہ کروں گا۔ پہلے آپ یہ کلپ سنیں۔ قوم جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی فوج کے سامنے اٹھ کھڑی ہو، یہ بہت بڑا المیہ ہوگا، ہمارا سارا کام جو ہے وہ تباہ اور ملیا بیٹ ہو جائے گا۔ اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آج وہ آئین کی شق نمبر 227 میں ترمیم کر کے ایک جملہ صرف کر دے کہ قرآن اینڈ سنہ از آور سپریم لا۔ یعنی یہ کسی شک کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس شک کے اندر صرف اتنا کر دیا جائے کہ قرآن اینڈ سنہ از اوور سپریم لا۔ بتاؤ اس سے فرق کیا پڑے گا جب عملی طور پر آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جنرل صاحب خود پوری زندگی اس کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، اپنے بدن کے اوپر اس کو نافذ نہیں کیا، سپریم لا کو، نہ ہی اللہ کا ڈر پیدا ہوا ہے۔ اور مجھے ابھی تک وہ منظر یاد ہے جو میں ان کا ویڈیو دیکھا تھا، کسی ایک خاص کمیونٹی کے سامنے کسی مسئلے کے حل کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے جناب ان کے سامنے نعرہ حیدری یا علی مدد لگایا، اور جنرل صاحب کے ماتھے پر شکن نہیں پڑی۔ تو پھر پوری زندگی جمہوریت والے انداز سے بھی اور کسی صحیح معنوں میں توحید کا کوئی لفظ نہیں انہوں نے بولا۔ شرک اور کفر کے سیلاب اور سمندر امڑ رہے ہیں ہر طرف سے، اور جنرل صاحب کے منہ سے کبھی ایک جملہ نہیں نکلا ان کے خلاف۔ کتنے یہ دینی مدرسوں کے اندر بھی ان کو جا کے جو ہے بیان کرنے کا، خطاب کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ چیز جو شرک کا رد ہے، صحیح معنوں میں فرقہ بندی کا خاتمہ ہے، مسلکوں کا رد ہے، اور خاص کر ان کے اور ان کے اکابرین کے جو مشرکانہ عقائد ہیں، جب تک وہ سامنے نہیں لائے جائیں گے توحید کی دعوت نہیں اٹھے گی۔ ایک لفظ بدلی کرنے سے انقلاب کیسے آ جائے گا؟ اور جبکہ نبی علیہ السلام کی سنت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے مکہ میں کس طریقے سے توحید کی دعوت دی تھی، قرآن کی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان عقیدے کی دعوت، شرک کا رد، شرک پھیلانے والے طاغوتوں کی نشاندہی۔ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ایک طوفان اٹھا اس بات کے اوپر، اور پیشکش کی جاتی تھی کہ آپ کو ہم اپنا متفقہ طور پر بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، بہت بڑی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، تو آپ یہ بات نہ کہیں۔ اور اگر آپ یعنی کوئی بیماری ہے تو بتائیں، ہم آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں، بہترین گھرانے میں آپ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ دنیا دار آفر کر سکتا تھا انہوں نے کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا زبردست جواب دیا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس بات سے جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اسی کو پیش کروں گا، چاہے میری جان چلی جائے یا یہ دین غلبہ پکڑے گا۔ تو یہ ایک سادہ سا طریقہ موجود ہے، اور اسی پر لوگ اکٹھے ہوئے تھے، 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے گئے، اور پھر مکہ والوں نے یہاں سے نکال دیا، 2 دفعہ حبشہ ہجرت کرنا پڑی، پھر مدینے کی طرف ہجرت کی، پھر یہ کافر مشرک وہاں مارنے کے لیے آئے، پھر اللہ کی مدد آئی۔ ایسے تھوڑی اللہ کی مدد آ جاتی ہے، قانون کی شک کے اندر 2 لفظ لکھ دو تو سارا انقلاب ہو جائے گا۔ یہ خالص خود فریبی ہے، خالص قوم کو دھوکہ دینا ہے، اور یہ جو کہنا کہ وہ دن دور نہیں جب یہ عوام فوج کے خلاف کھڑی، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو مذہبی یہ جو مسلک پرست قسم کے لوگ ہیں، فضل الرحمان جیسے، یا یہ خادم حسین رضوی اور ان کا بیٹا سعد رضوی، اور طاہر القادری بھی کبھی کبھی بیچ میں ایسا ڈال دیتا ہے۔ تو یہ سارے کر رہے ہیں کوشش، اور خاص کر یہ سیاسی جو ہیں، چاہے یہ نواز شریف کا گروپ ہو، زرداری گروپ ہو، اور کتنے دوسرے ہیں، اور اب عمران خان بھی اسی لائن پر چل پڑے ہیں، ماحول ایسا بنا رہے ہیں، قوم کے ذہن خراب کر رہے ہیں، اور عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، کبھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے، کبھی خیر نہیں آ سکتی ہے، تم پھر دوبارہ حقیقی غلام بن جاؤ گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی غلامی سے نکل کر اب محمود قریشی اور عمران خان اور فہد چودھری کی غلامی میں آ جاؤ، یہ نیا پاکستان ہوگا۔ اور پھر مدینہ ریاست بننے کے بعد پھر جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرو، وہاں رکوع کرو، قوالیاں گاؤ، دمادم مست کلندر کے نعرے لگاؤ، تو یہ سب کچھ ہوگا۔ ان کی جو
خود ساختہ مدینہ ریاست ہے، حالانکہ اصلی جو مدینہ ریاست ہے اس کی تو بنیاد توحید کے اوپر ہے، شرک کا رد ہے۔ یہی بات آج سے 38 سال پہلے میں نے اپنی یونٹ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر آفیسرز کے سامنے، JCOs کے سامنے رکھی تھی، کیونکہ قوم کا مزاج مشرکانہ ہے اور وہ ایمان عقیدے کی طرف نہیں آتے ہیں۔ جب تک ایمان عقیدے کی طرف نہیں آؤ گے میرے بھائیو، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، اور ہماری فوج ہے یہ کام کر سکتی ہے۔ ان کے پاس پورا ایک عالم دین، فوجی افسر عالم دین، ایکس کیپٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم دین ہے اور موحد عالم دین گزرے ہیں، ایک لٹریچر ہے ان کا، کتابیں ہیں ان کی شرک کے رد میں، اس کو سامنے لایا جائے اور سارے ان مسلک پرستوں کو اعلان کر دیا جائے کہ کوئی کسی مسلک کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرے گا، کوئی بریلوی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، حلف لیا جائے، فوجیوں سے بھی، سویلین سے بھی، اور بڑے بڑے عہدے والوں سب ان سے حلف لیا جائے۔ تو بہرحال یہ توحید کی دعوت اٹھے گی، انداز تو وہی ہوگا بھائی۔ باقی یہ جو بیچ میں یہ مشورے دیتے رہتے ہیں اتنے بڑے بڑے سمجھدار لوگ، حیرت ہوتی ہے کہ ان کو دین کی ہوا نہیں لگی ہے، ایمان عقیدے کی ہوا نہیں لگی ہے، حالانکہ انقلابی قسم کے لوگ تھے، ایسا ذہن رکھتے تھے، لیکن ان کا نہ جانے کیوں دھیان ادھر نہیں گیا ہے ایمان عقیدے کی طرف، اور نبی علیہ السلام کی زندگی اور طریقہ ان کو پسند نہیں ہے۔ بس ان کو یا تو خود زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ طریقہ کبھی نہیں اختیار کریں گے جو ہر نبی نے اللہ کے حکم سے اختیار کیا۔ اور پھر موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس طرح اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے امتوں کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی تمام انبیاء کے ذریعے جس طرح اصلاح کی گئی ہے، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اسی طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمیں ملتا ہے قرآن کی تاریخ سے، جو تاریخی واقعات ہیں اس سے، اور حدیث سے بھی، کہ جو آیا ہے اللہ کا بندہ، اس نے جس علاقے کے اندر، چاہے وہ آزاد قوم ہو عاد و سمود کی طرح، چاہے غلامی کے اندر جکڑی بنی اسرائیل ہوں، چاہے نبی علیہ السلام کی یہ قوم ہو جو سب سے بڑا مسئلہ ان کا معاش کا مسئلہ تھا، لیکن سب انبیاء نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جب تک دعوت اللہ نہیں کی جائے گی کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا میرے فوجی بھائیوں، آپ بڑھ کر اس چیز کو اٹھا لیں، اس کو آپ اپنے اس کا جو ہے نا، جو قرآن اور صحیح حدیث کا طریقہ ہے، اس کو آپ پہلے خود اپنائیں، پھر دیکھیں یہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، سارے سیاسی، یا تو یہ سیاسی جماعتیں ختم ہو جائیں گی یا یہ آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے، دونوں میں سے ایک کام یہ لازمی ہونا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ کی بات سامنے آئے گی۔ کوئی قوم، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ سے آنکھ ملا سکے، یقین کیجئے، کوئی آپ کے ٹکر کی چیز نہیں ہوگی، سب اپنے ڈگیں ڈال دیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے، اور تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اور اس طرح بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، نہ ہمارے کسی صدر کو، نہ پرائم منسٹر کو، نہ آرمی چیف کو دوسرے ملک قرضے لینے کے لیے اندازہ لگائیں کس طرح جھک جاتے ہیں، حالانکہ ہم ایٹمی قوت ہیں، بہترین فوج ہمارے پاس، بہترین یوتھ ہمارے پاس، لیکن کوئی ان کو لیڈر نہیں ملا صحیح معنوں میں، مسلمان لیڈر، مسلم لیڈر جو توحید کا وہ نعرہ بلند کرے، اور کوئی ایسی بات کہ بڑے کوئی رینک کے اوپر آدمی ہو جو اللہ کی نافرمانی کو دیکھے اور اس کے اندر تھوڑا سا اس کا ماتھے پر شکن پڑ جائے اور اس کے خون میں تھوڑی گرمی پیدا ہو کے اس کا ریئیکشن کرے، ایسا کوئی نہیں مل رہا، کوئی لیڈر، نہ کوئی مذہبی لیڈر ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، نہ کوئی فوجی لیڈر ہے۔ باقی اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے بھائی، اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے توحید کی دعوت سے۔ میں تو 38 سال سے یہی کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی یہی کام کرتا رہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں ایسے۔